وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأوى. رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما. اللہ رب العالمین کی خاص فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں پر اس پہ میٹنگ میں اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارا یہاں اکٹھا ہونا، جمع ہونا ہمارے دین کے لیے، دنیا کے لیے فائدہ مند بنائے اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو دین سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور دین کی سچی سمجھ حاصل کرتے ہیں. بلا شبہ یہ موضوع، یہ ٹاپک اور یہ کتاب جسے ہم اور آپ انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ موجودہ وقت میں اس طرح کی کتابوں کا علم حاصل کرنا یا موجودہ وقت میں سلف سے اپنے آپ کو جوڑنا، یہ خیر خواہی، بھلائی اور دین سے قربت کی دلیل ہے. پچھلے درس میں اختصار کے ساتھ ان چیزوں پر روشنی ڈالی گئی تھی جس میں سنت کی اہمیت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ پیشین گوئیاں، پریڈکشنز جو آپ نے بیان فرمائی تھی کہ میری وفات کے بعد امت کے اندر اختلاف پیدا ہوگا، اختلاف کی صورت میں کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا، اس سلسلے میں گفتگو کی گئی تھی. اب یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعہ کے ناموں میں سے ایک اہم نام سلفی ہونا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ سلفیوں کا ایک اہم نام اہل سنہ والجماعہ ہے. اس وجہ سے ہمیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ سنت، اصل سنت کسے کہتے ہیں، خاص طور سے لغت کے اندر، اور اس کے بعد فقہا کی اصطلاح الگ ہے، اصولیوں کی الگ ہے، اور اسی طریقے سے محدثین کی الگ ہے. تو سنت کسے کہتے ہیں لغت کے اندر سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سنت کا مطلب ہوتا ہے لغت کے اندر طریقہ، اور خاص طور سے اس طریقے کو کہا جاتا ہے جس پر تواتر کے ساتھ، کثرت کے ساتھ لوگ چلے ہوں اور چلنے کی وجہ سے بالکل واضح اور صاف ہو گیا ہو. یعنی سنت کا مطلب راستہ اور طریقہ، اور وہ راستہ اور طریقہ جس پر کثرت کے ساتھ چلا گیا ہو اور چلنے کی وجہ سے وہ راستہ بالکل واضح اور صاف ہو گیا ہو. تو عربی زبان میں اس کو سننا کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد لغت کے علماء کا اختلاف اس بات میں کہ کیا سنت سے مراد صرف اچھا طریقہ ہوگا، یا یہ کہ یہ اچھے اور برے دونوں طریقوں کو شامل ہوگا. یہ اچھے اور برے دونوں طریقوں کو شامل ہوگا، کیونکہ سنت کا ڈکشنری میں جو معنی ہے، لغت میں جو معنی ہے، وہ ہے طریقے کے. تو کیا اس میں دونوں طریقے شامل ہوں گے، اچھے اور برے دونوں؟ اس میں علماء لغت کا اختلاف ہے، اور صحیح یہ ہے کہ سنت کے معنی میں اچھے اور برے دونوں طریقے شامل ہوں گے، دونوں طریقے شامل ہوں گے. اور اس پر دلیل ہے صحیح مسلم کی وہ روایت جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا، اور جو آدمی دین میں ایجاد کرے، جس شخص نے اسلام کے اندر کسی اچھے طریقے کو ایجاد کیا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کو ایجاد کیا، فلہ اجرها واجر من عمل بها، تو اس کے لیے اجر ہے
اس پر عمل کرنے کا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کے ذریعے سے سارے لوگوں کا اجر بھی اس کو ملے گا. یعنی جس نے دین کے اندر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس کا اجر تو ملے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے سارے لوگوں کا اجر بھی اسے ملے گا. ومن سن سنتا سیئتا، اور جو آدمی اسلام میں غلط طریقہ ایجاد کرے، فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها، تو اس پر اس کا بھی گناہ ہے اور جتنے لوگ اس کے اس طریقے پر عمل کریں گے سارے لوگوں کا اس پر گناہ ہے. تو یہاں دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت کا جو لغوی معنی ہے، جو طریقے کے معنی میں ہے، جو راستے کے معنی میں ہے، وہ آپ نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. اور ایک کو آپ نے سنت حسنہ یعنی اچھا طریقہ، اور دوسرے کو آپ نے سنت سیئہ خراب طریقہ، غلط طریقہ قرار دیا ہے. جہاں تک معاملہ رہا وہ سنت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کا قول و فعل ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے فإن السنة خیر کلھا، وہ تو مکمل سب کا سب کیا ہے، خیر اور بھلائی ہے. جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، آپ کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، وہ مکمل کیا ہے، سب کا سب خیر اور بھلائی. لیکن یہاں پر لغوی معنی مراد لیا گیا ہے، ڈکشنری میں اس کے معنی یہ ہے. اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ سنت کا معنی طریقہ اور راستہ کا ہے، اور یہ کہ اس میں دونوں طریقے شامل ہیں، دونوں راستے شامل ہیں، چاہے وہ اچھا ہو یا خراب ہو. اب اس کے بعد اصطلاح میں دیکھیں کہ سنت کسے کہتے ہیں. اصطلاح کا یعنی عام طور سے جو معنی مراد لیا جاتا ہے شریعت کے اندر، وہ معنی جو اصطلاحی معنی ہوتا ہے، جو شرعی معنی ہوتا ہے، ورنہ لغوی معنی نہیں. جیسے صلاح جب کہتے ہیں، صلاح کے لغوی معنی دعا کے ہوتے ہیں، صلاح کے لغوی معنی دعا کے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم صلاح کہتے ہیں تو اس سے مراد دعا نہیں ہوتی، بلکہ وہ عبادت ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں نماز کہتے ہیں. بہرحال تو ایسے ہی سنت کا اصطلاحی معنی کیا ہے، یہ محدثین کے ہاں الگ ہے، فقہا کے ہاں الگ ہے، اور اسی طریقے سے اصولیین کے ہاں الگ ہے. تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ محدثین کے ہاں اس کی تعریف کیا ہے. محدثین کے ہاں سنت کی ڈیفینیشن اور پریبھاشا کیا ہے، سنت کسے کہتے ہیں. محدثین کے یہاں یعنی وہ لوگ جو حدیث کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں، جو حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ان کے ہاں کیا ہے، کہتے ہیں کہ یا ما اثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او خلقیہ او سیرہ سواء کان قبل البعثہ او بعدہا. کہ سنت کہیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، یعنی جو کچھ آپ نے کہا ہے، جو کچھ آپ نے کیا ہے، یا جو کچھ آپ کے سامنے کیا گیا ہو، یا اسی طریقے سے آپ کی صفات خلقیہ جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، یا اسی طریقے سے صفات خلقیہ جو آپ کی عادات وغیرہ ہیں، اور چاہے وہ نبوت سے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، سب کو سنت کہتے ہیں محدثین کے یہاں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کی باتیں، آپ کے افعال، آپ کے کام، جو کچھ آپ کے سامنے کیا گیا ہو، یا وہ صفات جو آپ کی خلقیہ یعنی پیدائشی طور پہ ہیں، اور یا خلقیہ اخلاقی اعتبار سے جو صفات ہیں، یہ سب کے سب کیا ہے، سنت کہلاتی ہوں، چاہے بعثت سے نبوت سے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، سب کی سب کیا ہے، سنت کہلاتی ہیں. جبکہ اصولیوں کے ہاں سنت کا اطلاق، یعنی جو علماء اصول ہیں ان کے ہاں سنت کا اطلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ایسی باتوں پر ہوتا ہے جس کے سلسلے میں کتاب عزیز قرآن میں نص موجود نہ ہو، اس کے متعلق قرآن میں نص موجود نہ ہو. یعنی اصولین کے ہاں سنت کا معنی کیا ہے، یعنی وہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس سلسلے میں قرآن میں کوئی صراحت، کوئی نص، کوئی دلیل، کوئی بات موجود نہ ہو، بلکہ اس کے سلسلے میں صراحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو، تو اس کو کیا ہے، سنت کہتے ہیں. اس کو ان کے ہاں اصولین کے ہاں سنت کہتے ہیں. اور فقہا کی
اصطلاح میں سنت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز جو واجب نہیں ہے، جو واجب نہیں، جیسے ظہر کی 4 رکعت یہ فرض ہے، لیکن اس سے پہلے 4 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے، بعد میں پڑھنا یہ سنت. تو فقہا کے ہاں سنت کا مطلب وہ چیز جو انسان پر کرنا واجب اور ضروری نہیں، کمپلسری نہیں، تو اسے وہ سنت کہتے ہیں، اسے وہ سنت کہتے ہیں. جیسے ہمارے پاس واضح ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، عاشورہ کا روزہ سنت ہے، عرفہ کا روزہ سنت ہے، اسی طریقے سے اثنین اور خمیس کو روزہ رکھنا سنت ہے. یہ اس معنی میں کہ یعنی واجب اور ضروری نہیں ہے، واجب اور ضروری نہیں. یعنی جب یہ فقہا کے ہاں جو سنت کا معنی ہے وہ فرض اور واجب کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے، فرض اور واجب کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے. لیکن سلف صالحین میں اس کا معنی ان تمام سے زیادہ وسیع ہے، اسپیشیس سے کشادہ ہے. یعنی سلف کے ہاں جب سنت کہا جائے تو اس سے مراد نہ تو محدثین کا معاملہ ہوتا ہے، ان کی ڈیفینیشن اور تعریف ہوتی ہے، اور نہ ہی فقہا کی ڈیفینیشن اور تعریف ہوتی ہے، اور نہ ہی اصولیوں کی ڈیفینیشن اور تعریف ہوتی ہے، بلکہ ان کے نزدیک سنت نام ہے کتاب و سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موافقت و پیروی کا، خواہ یا عقیدے کے متعلق ہو یا عبادات سے تعلق رکھنے والی باتیں ہوں، یہ سب سنت کہلاتی ہیں. گویا کہ سنت سلف صالحین کے یہاں اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ آدمی کتاب و سنت کی موافقت کرے، یعنی جیسا اللہ کی کتاب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ہو، آپ کے طریقے میں ہو، اسی طرح صحابہ کا جو طریقہ ہے اس کو اپنائے، چاہے عبادات میں ہو، اعتقادات میں ہو، کسی جگہ ہو، تو اس کو سنت کہا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو الفاظ استعمال کیا جاتا ہے وہ بدعت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے ھذا مخالف للسنہ، یہ سنت کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ نہیں صرف ہوتا ہے کہ حدیث کے خلاف ہے، بلکہ وہ پورا دین جو کتاب سنت اور صحابہ کے طریقے میں پوشیدہ ہے اس کے خلاف ہے. یہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ سنت کے خلاف ہے، یعنی یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، نبی کی سنت میں نہیں ہے، صحابہ کے طریقے میں نہیں ہے، یہ معنی مراد لیا جاتا ہے. اور یہی عام طور سے یہاں پر مراد لیا جائے گا اس کتاب کے اندر، کیونکہ یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے، حدیث کی کتاب نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر جب سنت کہا جائے گا تو اس سے عمومی معنی مراد دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آدمی کتاب و سنت کو صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرے، تمام چیزوں میں، عبادات میں، عادات میں، اعتقادات میں، تمام چیزوں میں. اور اس کے خلاف جو چیز آئے گی، اس کے اپوزٹ جو چیز آئے گی، اسے بدعت کہا جائے گا، اسے بدعت کہا جائے گا. جیسے کہا جاتا ہے فلان علی سنہ اذا كانت اعماله على وفق کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فلاں آدمی سنت پر ہے، سنت کے طریقے پر ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے. کیا کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہے اور سنت کے مطابق ہے. اور کہا جاتا ہے وَيُقَالُ فُلَانٌ عَلَى الْبِدْعَةِ، فلاں آدمی بدعت کے راستے پر ہے جب اس کا عمل کتاب اللہ اور سنت رسول یا ان میں سے کسی ایک کے مخالف ہو، یا ان میں سے کسی ایک کے مخالف ہو، تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے، بدعت کہا جاتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر سنت کا معنی بہت عام ہے، یعنی آدمی کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق عمل کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ سنت کے راستے پر ہے، اور اگر کتاب اللہ یا سنت رسول یا ان میں سے کسی ایک کے خلاف جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ عمل بدعت ہے، یعنی کتاب و سنت یا ان میں سے کسی ایک کے خلاف ہے، یا ان میں سے کسی ایک کے خلاف ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَفْظُ السُّنَّةِ فی کلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. سنت جو ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف کی باتوں میں، سلف کے کلام میں سنت کا لفظ عقیدہ و عبادات
دونوں کو شامل ہوتا ہے. یعنی سلف میں خاص طور سے بالکل شروع زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ السنہ کے نام سے مثال کے طور پہ لکھی گئی. کس نام سے؟ السنہ کے نام پہ لکھی گئی. تو وہاں پر سنت سے ان کی مراد یہ ڈیفینیشن ہے محدثین بیان کرتے ہیں. یہ ڈیفینیشن نہیں ہے جو اصولیین یا فقہ بیان کرتے ہیں، بلکہ ان کے یہاں سنت سے مراد پورا دین ہوتا ہے، دین کا پورا اسٹرکچر ہوتا ہے جو عبادات اور اعتقادات سب کو شامل ہوتا ہے. اسی لیے پچھلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں اگر ہم پر غور کریں، جیسے مثال کے طور پر امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ، امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ، تو یہاں سنت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہاں سنت سے مراد عادات، اس میں عبادات اور اعتقادات، خاص طور سے عقیدے وغیرہ. السنہ سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ وغیرہ کی چیزیں جس کتاب میں ذکر کی گئی ہیں. اور اسلام سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں جو السنہ کے نام سے ہیں، جس میں عقائد کے مسائل زیادہ ذکر کیے گئے ہیں، جیسے ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ ہے. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ کی کتاب السنہ ہے. اسی طریقے سے امام خلال کی کتاب السنہ ہے. ابو بکر ابن الاسرم کی کتاب السنہ ہے، جی ان کی کتاب السنہ ہے. اس کے علاوہ محمد بن نصر المروزی کی کتاب السنہ ہے. اور اسی طریقے سے امام بربہاری جو حسن بن علی کے نام سے مشہور ہے، ان کی کتاب بھی کیا ہے؟ سنہ ہے. تو ان تمام یہ سنت، یہ جب آپ سننا پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جس میں حدیث وغیرہ بیان کی گئی ہو، بلکہ یہاں سنت سے مراد جو ہوگا وہ عقیدے کے موضوع پہ لکھی گئی کتابیں ہیں، وہ عقیدے کے موضوع پہ لکھی گئی کتاب. جیسے کہ میرے پاس یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، یہ سنہ امام ابن عاصم کی ہے اور یہ 2 جلدوں میں ہے، 2 جلدوں میں. یہ دیکھیے السنہ، یہ مشہور کتاب ہے اور بہت پہلے لکھی گئی. ان کی وفات 287 ہجری میں ہوئی. تو یہ اب اس سے سمجھنا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ سنت سے مراد یہ ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث وغیرہ کو جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا ہو، نہیں، بلکہ اس میں وہ ہے جس میں عقائد کے مسائل خاص طور سے ذکر کیے گئے ہوتے ہیں. تو اس موضوع پر پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ عقیدے کی کتابیں ہیں، عقیدے کی کتابیں ہیں جو پرانے مصنفین اور مؤلفین میں نے لکھی ہیں، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر بھی کیا ہے. اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ السنہ ہی ما کان علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقادا و اقتصادا و قولا و عملا، کہ سنت وہ ہے جس پر اعتقادی طور پر، قولی طور پر، فعلی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے. یعنی سنت کا مطلب یہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طور طریقہ صرف، بلکہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کا عقیدہ ہے اور اسی طریقے سے آپ کے اقوال، آپ کے افعال، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ سنت میں شامل ہیں، سنت میں شامل ہیں. اور ایسے ہی امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ يَخُصُّ السُّنَّةَ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالِاعْتِقَادِ لِأَنَّهَا أَصْلُ الدِّينِ وَالْمُخَالِفُ لَهَا عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ، کہ بعد میں آنے والے اکثر علماء سنت کو عقیدے سے متعلق باتوں کے ساتھ خاص کرتے ہیں، سنت کو ان باتوں کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ خاص کرتے ہیں جو عقیدے سے متعلق ہوں، جو عقیدے سے متعلق ہو. یعنی سننا کہہ کر کے یا سننا بول کر کے یا سننا لکھ کر کے عام طور سے ان کی مراد وہ ہوتی ہے جو عقیدے سے تعلق رکھنے والے امور ہوں، عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوں، کیونکہ عقائد ہی دین کی بنیاد ہے. لِأَنَّهَا أَصْلُ الدِّينِ، عقیدہ ہی دین کی بنیاد ہے. عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے، اگر عقیدہ درست اور صحیح نہیں ہے تو عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو سننا وغیرہ جب بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ عام طور سے عقیدہ لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ دین کی اصل ہے، بنیاد ہے. اور جو لوگ اس کے خلاف ہیں، یعنی عقیدے کے خلاف ہے یا عقیدہ ان کا درست نہیں ہے، تو وہ سخت خطرے میں ہے، سخت وہ خطرے میں ہے. اسی لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فالسنہ اذا اطلقت فی باب العقائد انما یقصد بها الدین کاملا لا مصطلح علیہ علماء الحدیث. اسی لیے کہتے ہیں صاحب کتاب عبدالسلام السحیمی حفظہ اللہ
کہ سنت کا اطلاق عقائد کے باب میں، عقائد کے چیپٹر میں، یعنی سنت کا ذکر اگر عقیدے کے چیپٹر میں آئے تو اس سے مراد کامل دین، ایز اے ہول مکمل دین ہوگا، نہ کہ سنت سے مراد وہ ڈیفینیشن، وہ تعریف، وہ پریبھاشا جو حدیث کے علماء نے یا اصول کے علماء نے یا فقہ کے علماء نے بیان کی ہے، فقہ کے علماء نے بیان کی وہ چیز نہیں مراد لی جائے۔ گویا کہ خلاصہ کلام ان باتوں کا یہ نکلتا ہے کہ سنت وہ طریقہ ہے، سنت وہ طریقہ کہ عقائد میں ہو، اعمال میں ہو، اقوال میں ہو، جن پر ان کو اختیار کرنا، جن پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین وغیرہ شامل تھے، جن پر قائم تھے۔ یعنی سنت سے مراد وہ طریقہ، وہ عقائد، وہ اعمال جو جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین وغیرہ قائم تھے۔ یعنی اس طریقے سے ایسے لوگ جو واقعی طور پہ سنت پر عمل کرتے ہیں، سنت سے مراد میری کیا ہے کہ حدیث پر عمل کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن حدیث بیان کرنے کے بعد بھی وہ اہل سنت نہیں ہو سکتے، حدیث بیان کرنے کے بعد بھی وہ اہل سنت نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ آگے آئے گا کہ بہت سارے گمراہ فرقے جیسے جہمیہ ہے، قدریہ ہے، معتزلہ ہے، خوارج ہے، یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور ان میں بہت سارے محدثین بھی ہوئے ہیں، یعنی حدیث والے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اہل السنہ والجماعہ میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ عقائد کے معاملے میں کیا ہے، یہ اس مشن اور اس میتھڈ، اس طریقے پر نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ تھا، جو صحابہ کا طریقہ تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں المسمیات الشرعیہ لأہل السنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کے دیگر اور نام جو شرعی نام ہیں، القاب ہیں، ان کا یہاں ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ جو ہے، اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ اس سے دو معنی مراد لیا جاتا ہے، اہل السنہ والجماعہ کہہ کر کے دو معنی مراد، ایک تو یہ ہے کہ یہ روافظ جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، اصل میں وہ روافظ ہیں، وہی نام ان کا درست اور مناسب بھی ہے، تو یہ جو ہے روافظ کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے اہل السنہ والجماعہ، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے نبی اور صحابہ کے مشن اور آپ کے طریقے پر ہوں اور ان عقیدے پہ ہوں، اور روافظ چونکہ ابو بکر، عمر، عثمان اور بڑے بڑے صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو کافر سمجھتے ہیں، مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، یا ان کے متعلق اور بہت ساری چیزیں کہتے ہیں، یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق، قرآن کے متعلق، تو اس طریقے سے وہ عقائد وغیرہ کے باب میں، تمام چیزوں کے باب میں اہل السنہ والجماعہ کے کیا ہے، سے الگ، بالکل سیپریٹ ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ کہہ کر کے یہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ لفظ روافظ کے مد مقابل، روافظ کے مد مقابل، اور بسا اوقات اس کا استعمال کیا جاتا ہے کب، بدعت کے مد مقابل، یعنی فلان علی اہل السنت والجماعہ، یا فلان من اہل السنت والجماعہ، فلاں آدمی اہل السنہ والجماعہ میں سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدعت و خرافات کے راستے پر نہیں ہے، وہ بدعت و خرافات کے راستے پر نہیں ہے، یعنی وہ ہر طرح کی، جیسے جو بدعت خوارج کی ہے، جہمیہ کی ہے، معتزلہ کی ہے، اور بھی دوسری، اس طریقے پر وہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اہل سنہ والجماعہ کے اور جو نام ہیں اس کا مختصر تعارف اور ایک انٹروڈکشن صاحب کتاب عبدالسلام السہیمی اللہ رہے ہیں، اور چونکہ اہل بار بار استعمال کیا جائے گا، اہل جیسے اہل الحدیث ہے، اہل الاثر ہے، اہل السنہ والجماعہ ہے، تو اہل کسے کہتے ہیں؟ اہل لغت میں جیسے کہا جاتا ہے اہل الحدیث، حدیث والا، یعنی جو حدیث کا یا کتاب و سنت کا زیادہ سے اس کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہو، خصوصی تعلق ہو اس کا، تو اس کو کہا جاتا ہے اہل الحدیث۔ کوئی آدمی بہت زیادہ قرآن کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، قرآن سے لگاؤ ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے اہل القرآن ہے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے اہل بدر والے، اہل بدر والے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت کی ہے، یا والے کے معنی میں آتا ہے، والے کے معنی میں آتا ہے کسی چیز کے ساتھ جب انسان اٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔
اسی طریقے سے بیوی وغیرہ کو اہلیہ کہا جاتا ہے یا اہل، کیونکہ وہ بالکل آپ کے ساتھ کیا ہے چمٹی ہوئی رہتی ہے، لگی ہوئی رہتی ہے. اسی لیے حدیث میں الفاظ یہ آئے بھی، بیوی کو بھی اہل کہا جاتا ہے، اہلیہ کہا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آتا احدکم الی اہلہ، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی اہل کے پاس آئے، یعنی اپنی بیوی کے پاس آئے، کیونکہ بیوی کیا ہے مستقل طور پر شوہر سے ملی ہوئی لگی رہتی ہے، چپٹی ہوئی رہتی ہے، چپکی ہوئی رہتی ہے، اور اس کا ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے شوہر سے، ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے شوہر سے، اسی طریقے سے شوہر کا بیوی سے ہوتا ہے. تو وہاں پہ دیکھیے اہل کا لفظ استعمال کیا گیا جس میں بخاری اور مسلم اور بہت ساری جگہوں پر. تو اہل کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ کسی چیز کا اہل وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ اہل الشیء ہم اخص الناس به، کسی چیز کا اہل وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ اس کے ساتھ خصوصیت اور تعلق رکھتا ہو. تو اس طریقے سے کہا جائے اہل البیت مطلب گھر والا، یا اہل بیت کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سے بالکل قریبی لوگ ہیں، ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے والے لوگ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے والے لوگ. تو اس طریقے سے اہل سنت کا معنی کیا ہوگا پھر جب ہم کو معلوم ہو گیا اہل کا مطلب ہوتا ہے خصوصیت کے ساتھ کسی چیز سے ملے ہوئے ایک تعلق رکھنے والے لوگوں کو. تو اس طریقے سے اہل سنہ کا معنی کیا ہوگا؟ فمعنى اہل السنہ اخص الناس بها واکثرهم تمسكا بها واتباعا لها قولا وعملا واعتقادا. تو اس طریقے سے اہل سنہ کا معنی کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو سب سے زیادہ، اہل سنہ کا معنی کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو سب سے زیادہ سنت کے ساتھ خصوصیت تعلق رکھتے ہوں، سب سے زیادہ اسے اپناتے ہوں اور اختیار کرنے والے ہوں، قولاً قولی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے سب سے زیادہ اس کی پیروی کرنے والے ہوں. یعنی اہل السنہ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حضرات، وہ لوگ جو سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ کتاب و سنت کو عملاً، اعتقاداً اور قولاً ہر اعتبار سے اس کو اپنانے والے ہوں، عمل کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کو اہل السنہ والجماعہ کہا جائے گا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اس سے منسلک ہے، مربوط ہیں. اس طریقے سے یہ اہل السنہ کا ایک معنی ہوا، اور جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ اہل السنہ کی اصطلاح، اس کی ڈیفینیشن دو طریقے سے استعمال کی گئی. ایک بتایا گیا کہ روافض کے مقابلے میں آتا ہے، ایک روافض کے مقابلے میں. تو اس طریقے سے روافض کو چھوڑ کر کے باقی سارے فرقے اہل السنہ والجماعہ میں شامل ہو جاتے ہیں جب وہ رافضیوں کے مقابلے میں استعمال کیا جائے. اور دوسرا عام معنی میں جب استعمال، خاص معنی میں استعمال جو کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو بدعات و خرافات سے پاک و صاف ہو کر خالص سنت کو اپنانے والے ہوں اور اپنی تمام خواہشات اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے سنت کو اپنانے والے ہوں، ایسے لوگوں کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے. اور ایسے لوگوں میں سے اب وہ لوگ خارج ہو جاتے ہیں جو پہلے حالت میں اہل السنہ والجماعہ میں شامل تھے جب وہ روافض کے مقابلے میں استعمال کیا گیا تھا. اب خوارج ہیں، جہمیہ ہیں، اور اسی طریقے سے مرجیہ ہیں، شیعہ اور دوسرے جو بدعتی فرقے ہیں وہ اس سے کیا ہے نکل جاتے ہیں، جو دوسرے بدعتی فرقے ہیں وہ اس سے نکل جاتے ہیں. بہرحال اب اس کے بعد ہم دیکھیں یہاں پر انہوں نے شیخ عبدالسلام حفظہ اللہ نے یہاں پر امام ابن تیمیہ کا کلام بھی کوٹ کیا، ان کی بات بھی کوٹ کی ہے کہ اہل سنہ سے کون لوگ مراد ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں فلفظ اہل السنہ یراد به من اثبت خلاف الثلاثہ فيدخل في ذلك جميع الطوائف الا الرافضہ. یہی بات جو ابھی ذکر کی گئی ہے کہ اہل السنہ سے مراد وہ لوگ جو ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی خلافت کو ثابت کرتے ہیں، مانتے ہیں. تو اس میں سارے کے سارے لوگ کیا ہے اس تمام فرقے داخل ہو جاتے ہیں سوائے رافضہ کے. اور دوسرا معنی جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ اس سے مراد دوسرے میں کہ اس سے مراد کیا ہے
اہل الحدیث والسنت المحض فلا يدخل فيه الا من يثبت الصفات لله تعالی. لیکن دوسرا معنی وہ ہے کہ اس میں وہی لوگ شامل ہوں گے اہل السنہ والجماعہ میں جو جن سے مراد جو کہہ کر کے اہل الحدیث یا سنہ مراد لیا جاتا ہے، اس سے وہ لوگ مراد ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو ثابت مانتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے لیے صفات کو ثابت مانتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے ابھی فرقوں کا تعارف بھی ہوگا کہ اکثر فرقے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کے سلسلے میں کیا ہے گمراہ ہوئے ہیں. اکثر فرقے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے ناموں کے سلسلے میں گمراہ ہوئے. کسی نے بعض صفات کو مانا، کسی نے بعض کا انکار کیا، کسی نے بعض ناموں کو مانا، کسی نے بعض کا انکار کیا، کسی نے اس کی تعویل کی، کسی نے تشبیہ کی، کسی نے ترکیب بیان کی. اور سارے کے سارے لوگ کیا ہے، یہ سب اہل سنہ والجماعہ سے خارج ہیں. کیونکہ اعتقادی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے لیے بیان فرمائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں، اس سے اس معنی کو نہیں لیتے ہیں یا اس کی تعویل کرتے یا ان صفات کا وہ انکار کرتے ہیں. اس وجہ سے ایسے لوگ کیا ہے اہل سنہ والجماعہ میں شامل نہیں ہوتے. تو خلاصہ کلام امام ابن تیمیہ کی باتوں کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ اہل سنہ والجماعہ کہا جائے تو اس میں سارے لوگ شامل ہوتے ہیں سوائے رافضہ کے، اور کیونکہ وہ لوگ کیا ہے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں روافض کے مقابلے میں، اور روافض تسلیم نہیں کرتے وہ اس لیے وہ سنت کے اہل سنہ والجماعہ میں شامل نہیں. جبکہ دوسری مرتبہ دوسرا معنی ہے اور وہی معنی زیادہ عام ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد اہل الحدیث والسنہ ہے، اور اس میں وہی لوگ صرف شامل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کرتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں. تو اس طریقے سے اہل السنہ والجماعہ جیسے کہتے ہیں ان القرآن غیر مخلوق، قرآن جو ہے مخلوق نہیں ہے. اکثر بہت سارے لوگوں کے متعلق آپ پڑھیں گے کیوں کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے. مخلوق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی کیا فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور یہ کہ اللہ رب العالمین کو آخرت میں دیکھا جائے گا. یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں دیکھا جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، اور تقدیر وغیرہ ان تمام چیزوں پر کیا ہے اہل السنہ والجماعہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں. اذن فاہل السنت هم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانہم تلقوا عنہ مباشرۃ. اس طریقے سے اہل السنہ والجماعہ سے مراد یا اہل السنہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ اصل میں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعتیں ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سب سے پہلے اہل السنہ ہیں. اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ستفترق هذه الامہ الى 73 فرقہ، کہ میری یہ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، تو آپ سے پوچھا گیا کہ سوائے ایک فرقے کے سارے لوگ جہنمی ہوں گے. تو آپ سے پوچھا گیا من ہے یا رسول اللہ، کہ وہ جماعت و طبقہ وہ فرقہ وہ سرکل کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ. دیکھیے غور کیجئے، جو لوگ صحابہ کے طریقوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، ان کے فہم کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں آج، یہی کہا صرف نے ما انا علیہ و اصحابی، اور میرے صحابہ ہیں، یعنی وہ لوگ نجات پانے والے ہوں گے، وہ لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے جو اس طریقوں کو فالو کریں گے، اس مشن پہ چلیں گے، اس میتھڈ کو اپنائیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو اس طریقے سے اہل السنہ میں سب سے پہلے جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، کیونکہ انہوں نے مباشرتاً بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام چیزیں سیکھی ہیں، تمام عقیدے کے مسائل اور تمام چیزیں یہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ سیکھی ہیں. اور اسی طریقے سے اہل السنہ والجماعہ میں وہ لوگ بھی داخل ہوں گے، اہل السنت ایضا هم التابعون لهم باحسان. اور اسی طریقے سے وہ تمام کے تمام لوگ اہل السنہ والجماعہ میں ہوں گے جو صحابہ کے مشن کو، ان کے میتھڈ کو
فالو کریں گے اور ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، یہ کسی بھی زمانے میں کسی بھی شہر میں رہنے والے کیوں نہ ہوں. جو لوگ صحابہ کے مشن کو، صحابہ کے میتھڈ کو، ان کے طریقے کو اپنائیں گے، ایسے لوگ اہل السنہ والجماعہ میں کہے جائیں گے، اگرچہ وہ کہیں اور کسی زمانے میں کسی ملک میں ہی کیوں نہ ہوں. بہرحال تو اس کے بعد انشاءاللہ دوسری لنک بھیجی جا رہی، تو اس میں تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں، پھر ختم کرتے ہیں باذن اللہ. بہرحال اس کے بعد جو تعارف کرایا ہے صاحب کتاب نے، وہ ہے مختلف فرقے ہیں، اور اس میں اصلی اہل سنت کون ہے، کیونکہ ہر آدمی کیا ہے اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، بلکہ ہمارے پاس وہ لوگ جو سب سے زیادہ بدعت و خرافات میں ہوتے ہیں، وہی لوگ کیا اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. تو انشاءاللہ تھوڑا اس کا تعارف کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر بات انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے آئندہ دنوں کے لیے. بارک اللہ فیکم، لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. اب یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ چونکہ یہ لقب اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ جو لقب ہے، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اولاً یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے ہے، اور جو لوگ ان کے مشن پر چلنے والے ہیں. اس وجہ سے ہر گروہ نے کیونکہ اہل السنہ والجماعہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ طریقہ، وہ منہج، وہ میتھڈ جو صحابہ کا ہے اور جو ان کے مشن پر چلنے والے ہیں، اور یہ کہ یہ مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا ہوا، اڈاپٹ کیا ہوا طریقہ ہے. اس وجہ سے ہر شخص نے، ہر گروہ نے، ہر فرقے نے، ہر جماعت نے اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جب اس سے ہٹ جائیں گے تو لوگ یہ جان جائیں گے کہ یہ تو اس منہج پہ، اس میتھڈ پر ہے ہی نہیں جس پر صحابہ تھے، اور جو صحابہ کے طریقے پہ نہیں وہ ہدایت کے راستے پہ کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے پائے گئے، جتنے بھی گمراہ سے گمراہ فرقے، وہ تمام لوگوں نے اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ میں شامل کیا. کسی نے نہیں کہا کہ ہم اس میں ہیں یا نہیں. حتیٰ کہ وہ سارے افراد لوگ جو قبروں کی سجدہ تک کرتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے میں شریک ٹھہراتے ہیں اور دوسروں کو رسالت اور نبوت کا درجہ دیتے ہیں، چونکہ وہ سارے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، اس وجہ سے ان لوگوں نے بھی اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے اسلام کا سہارا لیا، اہل السنہ والجماعہ. اور آج تک اس نام کا مس یوز کیا جاتا ہے. یعنی ایسے افراد جن کو دیکھ کر کے، جن کے عمل سے، جن کے اعتقاد سے کہیں سے بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ صحابہ کے مشن اور ان کے طریقے پر ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اپنی نسبت، اپنا لاحقہ، اپنا نام، اپنا لقب کیا ہے، اہل السنہ والجماعہ رکھتے ہیں، اور جس سے واقعی طور پہ صحابہ اور ان کے بعد والے لوگ کیا ہے، بری ہے بالکل، کہ یہ ان کے طریقے پر نہیں ہے. اس وجہ سے جتنی بھی بدعات اسلام میں ہوئی، جتنے بھی فرقے ہوئے، وہ سارے کے سارے لوگوں نے کیا ہے، اپنی نسبت اہل السنہ والجماعہ کی طرف کی، تاکہ حق کے ساتھ کیا ہے ان کا التباس ہو جائے، حق کے ساتھ وہ مل جائیں، اور اس طریقے سے ان کے غلط عقائد، نام الگ ہو، دعویٰ الگ ہو اور عمل کچھ ہو، لوگوں کے سامنے وہ پیش کرتے رہے. چنانچہ ہوا بھی کہ بہت سارے لوگ جو واقعی طور سے منہج سلف سے واقف نہیں ہیں، آشنا نہیں ہیں، وہ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل السنہ والجماعہ میں سے، یہ اہل السنہ والجماعہ میں سے ہیں. عام لوگوں کو چھوڑیے، علماء کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ اہل السنہ والجماعہ کے طریقے پر نہیں، بالکل مخالفت کے لیے ان کا وجود ہوا ہے. وہ صبح و شام صرف اور صرف یہ عمل کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اہل السنہ والجماعہ کو کمزور کیا جائے، لیکن نام کا سہارا لیا جاتا ہے تو دعویٰ کچھ اور ہے اور حقائق اس سے بالکل الگ اور جدا ہیں، حقائق اس سے بالکل الگ اور جدا ہیں. اسی وجہ سے جب اسلام کا سہارا بہت سارے لوگوں نے کیا تو اہل حق کے لیے اب ضروری ہو گیا کہ وہ اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن ایسے ناموں سے کروائیں جو انہیں عقیدے کے باب میں
انحراف جو ہے بدعات کے شکار ہو جانے والے لوگوں سے الگ و ممتاز کر دیں. یعنی جب اہل سنت والجماعت کو ہر شخص نے استعمال کرنا چاہا اور کر دیا تو پھر اہل حق نے اپنے ناموں کو اپنا تعارف الگ دوسرے ناموں سے کروانا چاہا تاکہ وہ ان سے الگ اور جدا ہو جائیں, کیونکہ اہل سنت والجماعت کا مس یوز ہو چکا ہے, غلط استعمال ہو چکا ہے. اس وجہ سے پھر انہوں نے بہت سارے اہل حق نے وہ نام استعمال کیے جو در حقیقت کتاب و سنت سے مستفاد تھے, وہیں سے اخذ کیے گئے, اڈاپٹ کیے لیے گئے تھے, یا اسی طریقے سے اس میتھڈ اور منہج کو ظاہر کر رہے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا طریقہ تھا. انہی ناموں میں سے جو ہے فرقہ ناجیہ ہے, طائفہ منصورہ ہے, اہل حدیث ہے, اہل اثر ہے, سلفی ہے, یہ سارے نام کیا ہے مختلف ادوار میں وجود میں آئے. حالانکہ یہ اصل کیا ہے, یہ ضرورت نہیں تھی, لیکن جب اہل سنت والجماعہ میں دوسرے بہت سارے گمراہ فرقے شامل ہو گئے تو پھر اہل حق نے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے اہل سنت کے ساتھ اہل سنت والجماعہ کا استعمال کیا. طائفہ منصورہ کہا, فرقہ ناجیہ کہا, یا اہل حدیث کا, اہل اثر کا, سلفی کا, اور بہت ساری جگہوں پر انصار السنہ اور اسی طریقے سے محمدی وغیرہ کے القاب اور نام استعمال کیے گئے. اور ان تمام نسبتوں میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اولاً ان القاب کا ثبوت یا تو کتاب و سنت سے ہے واضح طور پر, یا یہ کہ یہ القاب, یہ نام کتاب و سنت کی صحیح عکاسی کرنے والے ہیں, کتاب و سنت کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. اسی لیے آج تک کوئی ایک نام بھی اہل حق کا ایسا نہیں رکھا گیا جو کسی کی شخصیت پر وجود میں آیا ہو, یا کسی علاقے کی طرف منسوب ہو, یا کسی اور چیز کی طرف منسوب ہو, کوئی بھی ایک نام. جبکہ اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے دنیا کے اندر وجود میں آئے ہیں ان تمام فرقوں کی نسبت یا تو شخصیت کی طرف ہے, یا شہروں کی طرف ہے, یا اور کسی چیز کی طرف ہے. لیکن اہل حق کے جتنے بھی نام رکھے گئے یا تو کتاب و سنت سے مستفاد نام تھے, القاب تھے, یا پھر ان ناموں سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ ہمارا منہج, ہمارا میتھڈ کتاب و سنت اور صحابہ کا طریقہ ہے. اب آپ دیکھ لیجئے اہل سنت والجماعہ ہو یا فرقہ ناجیہ ہو, یہ کہاں سے لیا گیا؟ یہ وہیں سے لیا گیا جو روایت ابھی پیش کی گئی کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور سوائے ایک فرقہ ہی ناجیہ ہوگا, باقی سارے جو ہے جہنمی ہوں گے. وہاں سے لیا گیا. تو یہ اس حدیث کی طرف رہنمائی کر رہی کہ فرقہ ناجیہ سے مراد یعنی وہ ما انا علیہ واصحابی, یعنی وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پہ ہیں. اسی طریقے سے طائفہ منصورہ یعنی وہ جماعت جس کی مدد کی جائے, یہ بھی حدیث سے لیا گیا. لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا یضر من خذلهم حتى یاتی امر اللہ, کہ میری امت میں ایک جماعت کنٹینیو حق پر قائم رہے گی جس کی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی رہے, قیامت تک یہ رہے گی. ایسے ہی اہل الحدیث استعمال کیا گیا تو حدیث قرآن کو بھی کہا گیا اور حدیث کو بھی کہا گیا ہے. اور اسی طرح سے اہل الاثر, اثر بھی کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال افعال کو بھی کہا گیا اور صحابہ کے طور طریقوں کو بھی کہا گیا. اسی طریقے سے سلف اور سلفی جو کہا گیا یعنی سلف صالحین صحابہ تابعین وغیرہ کی طرف انتساب کرتے ہوئے. تو آپ دیکھیں گے انڈیویجول پرٹیکولر سیپریٹ کسی شخصیت کی طرف, کسی ذات کی طرف, کسی علاقے کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا گیا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ اہل بدعت کے القاب دیکھیں گے تو جتنے بھی فرقے میں آپ کو ملیں گے وہ سب کسی نہ کسی شخصیت کی طرف یا یہ کہ کسی بستی اور علاقے کی طرف منسوب ملیں گے. جیسے ان میں سے کچھ کا نام جیسے جہمیہ ہے, جہم بن صفوان کی طرف ہے. اسی طریقے سے فرقہ زیدیہ ہے, زید ابن علی ابن حسن کی طرف ہے. اسی طریقے سے کلابیہ ہے, یہ عبداللہ بن سعید جس کا لقب کلاب تھا اس کی طرف ہے کلابیہ. کرامیہ کو دیکھیں گے تو محمد بن کرام بن عراق کی طرف السجستانی کی طرف ہے. اسی طریقے سے اشعری کو اگر دیکھیں گے تو ابو الحسن الاشعری کی طرف ہے. یا اسی طریقے سے جو ہے اور جو فرقے وجود میں آئے ہیں وہ سب کیا ہے کسی نہ کسی کے نام سے ہی جڑے ہوئے آپ کو ملیں گے. باطنیہ ہے, قدریہ ہے, معتزلہ ہے, خوارج ہیں, یہ سارے کے سارے فرقے جو ہے کسی نہ کسی کی طرف
منصوب آپ کو ملیں گے، اور اس کے بعد میں جو فرقے ہمارے اپنے علاقوں میں موجود ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے کسی بستی کی طرف منصوب ہیں یا کسی شخصیت کی طرف منصوب ہیں، ایسے ہی معاملہ ہے۔ لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی جب اپنے آپ کو کہتا ہے کسی شخصیت کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے خصوصی تعلق رکھنے والا ہے، یعنی اس کا تعلق کتاب اللہ اور سنت رسول سے مضبوط نہیں ہے، صحابہ کے منہج اور میتھڈ سے نہیں ہے، لیکن وہ بجائے یہ ثابت کرنے کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا اتنے بڑے امام، ان کو قرآن نہیں معلوم تھا، ان کو حدیث نہیں معلوم تھی، ان کو صحابہ کا طریقہ اور منہج نہیں معلوم تھا؟ اس طریقے سے اپنی بات کو کرتے ہیں۔ لیکن سوال اس بات کا ہے کہ آپ اس شخصیت کی طرف کیوں منسوب ہوتے ہیں، آپ اس طریقے کی طرف کیوں نہیں منسوب ہو جاتے، اس مشن اور میتھڈ کی طرف منسوب کیوں نہیں ہوتے جو ان صحابہ کرام کا تھا، آپ ان شخصیات کی طرف کیوں منسوب ہوتے ہیں؟ تو یہ خود اپنے آپ میں کیا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یقینی طور پر اس منہج پر نہیں ہیں، اس میتھڈ پہ نہیں ہیں جو صحابہ اور تابعین اور بعد کے علماء کا جو اہل السنہ والجماعہ کے ہیں ان کا رہا ہے۔ یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑی دلیل، اسی لیے کبھی بھی اہل حق کے اس میں آپ ناموں میں دیکھیں گے کہ کوئی نام ایسا نہیں ہے، کوئی نام ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس میں کسی بھی ذات، کسی شخصیت اور کسی علاقے کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ باقی انشاءاللہ رب العالمین آئندہ دنوں میں ان فرقوں کا مختصر تعارف اور اس کا انٹروڈکشن شیخ عبدالسلام حفظہ اللہ نے کیا ہے، اس کو کریں گے۔ اس کے بعد مزید جو نام ہیں ان کا تعارف اور نام کب اور کس موقع سے استعمال کیے گئے ہیں وہ سب انشاءاللہ باتیں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اس میتھڈ، اس منہج اور اس طریقے کو اپنائیں جو طریقہ کامیابی کا ہے، جو صحابہ اور تابعین کا طریقہ ہے، اور جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو چھوڑ کر گئے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق بخشے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔